پھینک دو، اور جو بڑے بڑے رؤساء ہیں، جو سردار ہیں، انہیں آگے لے کے آ جاؤ کہ آج اسلام کی سربلندی کا دن ہے. نہیں، جب اسلام کی سربلندی کا دن ہے، حضور فاتح بن کر شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس دن بھی محبوب خدا ایک غلام کو، جو حبشہ کا غلام ہے، جس کو آقا کوڑوں پہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا تھا، انگارے جلا کے اس کے اوپر لٹاتا تھا، اوپر پتھر رکھتا تھا، اس بلال سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کر. یہ اسلام کا مزاج ہے. میرے ایک دوست مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بوس کو پانی دیا نا گلاس میں، وہ ایک پلاسٹک کی ہوتی ہے جو گلاس کے اوپر رکھی جاتی ہے ڈھانپنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ نہیں رکھا ہوا تھا. جب میں نے گلاس پیش کیا نا، میرے باس نے مجھے جھڑکی دی، مجھے تمیز نہیں ہے پانی کیسے دیا جائے، اس کے اوپر تم نے یہ اس کا ڈھکن کیوں نہیں رکھا. اور اگر اس کا وہ کام کرنے والا نوکر اگر ایک گھونٹ پی کے اپنے مالک کو دے دیتا تو پھر اس کا حال کیا ہوتا. وہ الفاظ سنائے. قربان جائیں، جب آج سر بلندی کا دن ہے، محبوب خدا نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال کو پیچھے دھکیل دو. نہیں فرمایا، اس بلال نے اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی. جب امیہ کوڑا مارتا تھا تو اس کی زبان پر احد کی صدا ہوتی تھی. آج وہی بلال کعبے کی چھت پر اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا. سیدنا بلال کعبے کی چھت پر کرے گا. اسلام کا تو مزاج ہے. تیری بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں صف میں کھڑے ہوتے تو سب برابر ہوتے ہیں. کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی اے سی ہے، کوئی ڈی سی ہے.